ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس کو پکارتا ہے. کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس مصیبت کے حوالے سے وہ اپنے رب کے حضور ہی دعا کرتا ہے کہ رب تعالی تو ہی اس مصیبت کو ٹالنے والا ہے. جب انسان رب تعالی سے دعا کرتا ہے تو رب تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور ہمیشہ رب تعالی اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. فقہاء، محدثین، صوفیاء کرام، اولیاء کرام اور علماء نے دعا کے آداب اور اس دعا کی شرائط کو بیان کیا ہے کہ اگر ان آداب اور شرائط کے مطابق دعا کی جائے تو رب تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. انہی میں سے ایک چیز ہے وقت. جیسے عیدین کے ایام میں رب تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے. فرض نماز کی ادائیگی کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس کو بھی رب تعالیٰ قبول فرماتا ہے. روز جمعہ کی دعا کو بھی رب تعالیٰ قبول فرماتا ہے. یوم عرفہ اس دن بھی رب تعالیٰ جو ہے وہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. چونکہ عید الاضحیٰ کے حوالے سے جو ہے وہ آج دوسرا دن ہے، سو آج موضوع گفتگو دعا کے متعلق ہی ہے، اور اس کے آداب، اس کی شرائط اور دعا کب قبول نہیں ہوتی اس کا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو وہ بیان کیا جائے گا. سورہ بقرہ ورس 186 میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں، میرے بارے میں پوچھیں، تو آپ انہیں بتا دیں کہ میں نزدیک ہوں. میں پکارنے والوں کی پکار کا جواب دیتا ہوں. جب وہ دعا مجھ سے کرتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں. اب اس حدیث مبارکہ، اس آیت مبارکہ میں آپ دیکھیں کہ رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے: اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں. تو بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ رب تعالیٰ کے اس فرمان کو ملحوظ خاطر رکھے، اور جب دعا مانگے تو اس کا بلیو بہت زیادہ اسٹرانگ ہو، مضبوط ہو کہ میں جو رب سے مانگ رہا ہوں وہ عطا فرمائے گا، اس کی عطا ہوگی. جب بندہ اس یقین سے دعا کو مانگتا ہے، انشاءاللہ میں احادیث کوٹ کروں گا، تو پھر رب تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے. اور اگر غافل دل سے دعا کو مانگا جائے، انشاءاللہ اس کو بھی بیان کروں گا کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر، غافل دل سے دعا مانگتا ہے. غفلت کیا ہے؟ کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں، آپ الفاظ تو ادا کر رہے ہیں لیکن آپ کی توجہ بھی نہیں. کس سے مانگ رہے ہیں؟ دینے والا کون ہے؟
تو جب یقین بھی نہیں ہے اور دعا مانگتے ہوئے جو ہے وہ توجہ بھی نہیں ہے، دل غافل ہے، پھر ہم کہیں کہ بھی دعا قبول نہیں ہوتی؟ وہ تو قبول فرماتا ہے۔ یہ ہاتھ اٹھا کے صرف الفاظ کی ادائیگی دعا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ الفاظ کی ادائیگی کر رہے ہیں، لیکن آپ کس سے مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، آپ کو اس چیز کی بھی خبر ہے کیا کہ نہیں؟ تو ظاہر بات ہے کہ جب آپ یقین کے ساتھ مانگیں گے اور دل کو حاضر کر کے غفلت کے ساتھ نہیں، تو پھر رب تعالیٰ جو اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور آگے رب تعالیٰ شاہ فرماتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، پس انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری کرے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ راہ مراد پائیں۔ اب اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے بہت سارے آداب دعا خود بیان کروا دی، رب ہو کر بندوں کو تعلیم دی ہے اس نے کہ جب تم دعا مانگو تو کیسے دعا مانگو۔ قائلان انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ دعا کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس روایت کو نقل کرتے ہیں، جامع ترمذی میں اس روایت کو نقل کیا گیا، ابو داؤد میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا، ابن ماجہ میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا۔ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الدعاء هو العبادہ، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ عبادت۔ تو جب دعا عبادت ہے تو کیا عبادت جو ہے وہ غفلت سے کی جاتی ہے؟ نہیں، توجہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت میں جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس روایت کو بھی جامع ترمذی میں نقل کیا گیا ہے، کتاب الدعوات میں امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں اس روایت کو نقل کیا، دیگر کتب احادیث میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا۔ الدعاء مخ العبادہ، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، جو آپ نے عبادت کی اس کا ماحصل جو ہے وہ کیا ہے؟ دعا ہے، اس کا جوہر، اس کا مغز یہ عبادت ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، جامع ترمذی میں، ابن ماجہ میں، امام حاکم نے بھی اس روایت کو نقل کیا المستدرک میں، اور کہا ہے ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث سے صحیح ہے۔ حضور شاہ فرماتے ہیں کہ لیس الشیء اکرم علی اللہ تعالیٰ من الدعاء، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ کوئی بھی چیز مقرب، عزت والی اور محترم نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کو دعا اس قدر جو ہے اس سے مانگا جائے، اس قدر مانگا جائے۔ اب جس زمانے میں جو ہے وہ ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ پرفتن دور ہے، اور پھر دوسرا فتنوں کے دور میں قحط الرجال بھی ہے۔ دین کو سمجھانا، دین کی بات کرنا اور دین کو سمجھنا یہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہو کیا رہا ہے کہ جیسے ہم نے اپنی زندگی میں شارٹ کٹس بنائے ہوئے ہیں، سیم اسی طرح جب ہماری زندگی کے ہر معاملے میں یہ ہے تو ہم نے دین میں بھی شارٹ کٹس بنا لیے، اور چند کتابیں پڑھ کر جو ہے پھر ہم ایک نظریہ بھی بنا لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ دین جو ہے وہ صرف کتابوں سے نہیں میسر آئے گا، دین علماء کی مجلس سے سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے علماء کو وارث بنایا ہے۔
اور انہیں وہ درجہ عطا فرمایا کہ حضور شاہ فرماتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء کام کیا کرتے تھے، میری امت کے علماء وہ کام کریں گے، لیکن وہ علماء ہو، اہل علم ہو۔ ہمارے ہاں یہ بھی کمی اور کمزوری ہے، ہم اپنی مساجد میں جن کو ڈیوٹیز دیتے ہیں، جنہیں ہم مساجد تھما لیتے ہیں، کیا وہ عالم دین بھی ہیں یا کہ نہیں؟ ہمارا حال جو ہے وہ ابتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم اپنے جسم کی اصلاح کے لیے بیمار ہوں تو ہم اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ تو دین کا معاملہ جب آئے تو دین کا معاملہ ہم کن کے ہاتھوں میں دے دیں؟ اسپیشلسٹ کے ہاتھوں میں دے دیں؟ تو جب دین کا معاملہ اسپیشلسٹ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا تو پھر علم کی ضیاء روشن نہیں ہوگی۔ حضور نے جو ہے وہ علماء کو جو ہے وہ وارث بنایا ہے، اور علماء کی مجلس سے ہی دین سمجھ آئے گا۔ آپ اکابر محدثین فقہاء کو آپ ان کی حالات زندگی پڑھ کر دیکھیں، وہ علماء انہوں نے علم کہاں سے حاصل کیا؟ کیا صرف کتابیں جو ہے ماضی میں تو اس وقت بھی کتابیں موجود تھی یا نہیں تھی؟ تو صرف کتابیں پڑھنے سے جو ہے وہ انہیں حق بات سمجھ آئی؟ نہیں، وہ علماء کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، کئی سال علماء کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی مسند علم لگایا کرتے تھے، دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے، تو امام حسن جو ہے وہ بھی آپ کی بارگاہ میں جو ہے وہ امام حسن جو ہے وہ آپ کے شاگردوں میں سے آتے ہیں۔ یہ سید و سیدہ بطول زہرا کی اولاد میں محمد بن شیبانی، تو امام محمد جو ہے وہ بڑے خوبصورت تھے، بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ تو جب آپ نے ان کو دیکھا تو آپ کی داڑھی کے بال بھی نہیں آئے تھے، لیکن علم کا شوق دیکھیں، نوجوانی تھی لیکن علم حاصل کریں۔ امام ابو حنیفہ کا ختم ہو گیا۔ اب چونکہ یہاں پہ وہ عالم دین تھے، وہ عالم تھے، تو داڑھی نہیں تھی، فرمایا آپ میری پیٹھ کے پیچھے بیٹھا کرو۔ کئی سال آپ پڑھاتے رہے، وہ علم حاصل کرتے، لیکن آپ نے ان کو اپنے سامنے نہیں بٹھایا۔ فتنے کیوں؟ ایک دن جو وہ آپ درس دے رہے تھے تو امام محمد کے چہرے سے جب وہ عکس زمین پر پڑا تو داڑھی کے بال نظر آئے۔ اس وقت امام ابو حنیفہ نے فرمایا، اے محمد، آپ کے بال بھی داڑھی کے آگے ہیں۔ یہ تقویٰ تھا ان کا، لیکن کتنا عرصہ وہ ان کی مجلس میں بیٹھے رہے۔ تو دین علماء سے آئے گا، اور یہ روایت اسلاف سے ملتی ہے، اور یہ روایت آج ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس روایت کے ختم ہونے سے کیا ہوا کہ نوجوان جو ہمارے ہی عقیدے پر تھے، جو اہل سنت و جماعت سے عقیدہ رکھتے تھے، ان کے آباء و اجداد جو ہے وہ اسی عقیدہ صحیحہ کے مالک تھے، آج وہ اس راہ سے جو ہے وہ باغی ہو رہے ہیں۔ تو وہ بغاوت کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں وہ نالج، وہ دین کا علم، وہ اسلاف کی میراث، یا تو مساجد تھی، علماء تھے، ہر کمیونٹی میں آپ دیکھ لیں کہ مسجد موجود ہے، کیا وہاں سے وہ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اس دین کو پہنچایا جا رہا ہے؟ پہلا سوال۔ اور دوسرا، کیا سیکھا بھی جا رہا ہے؟ جب سیکھا بھی نہیں جا رہا، سکھایا بھی نہیں جا رہا، تو پھر کیا حال ہوگا کہ وہی شارٹ کٹ بھی جو سمجھ آیا وہ۔ اب وہاں کیا ہوا؟ انہوں نے دعا کا انکار کر دیا۔ آپ نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہی، آپ ہماری ہی اولاد ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے نماز کے بعد دعا مانگ جائے، ہاتھ نیچے رکھیں گے،
یعنی انہوں نے وہ پتہ نہیں سبق کہاں سے پڑھ لیا. ہاتھ نیچے رکھیں گے، اس کو بدعت قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو ہے بدعت ہے. نماز تو ہم نے پڑھ لی ہے، وہی ساری دعا تھی. فوراً نماز ختم ہوگی، نہ سنتے نہ نوافل، دعا بھی نہیں مانگی، اٹھ کے چلے جائیں. پھر کہیں دعا مانگی جاتی ہے، جیسے کوئی فوت ہو گیا تعزیت کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے، وہ وہاں سے اس مجلس سے اٹھ کے چلے جائیں گے. یہ بھی بدعت ہے. اور اگر خاندان موجود ہے، خاندان کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ہاتھ ہی نیچے رکھیں گے. مانگنا کس سے ہے؟ رب سے مانگنا ہے. اس نے کہا مجھ سے مانگو. اور اسی دعا کو جو ہے وہ عبادت کا مقصد قرار دیا گیا. اسی دعا کو جو ہے وہ مخ العبادہ، اور اسی دعا کو جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ اللہ کے ہاں مکرم اور محترم ہے. اسی دعا سے انحراف کیا جا رہا ہے. اب یہ سوال کہ حضور کیسے دعا مانگا کرتے تھے، تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ جو آج ہم عمل کرتے ہیں یہی عقیدہ صحیح ہے، یہی اس اسلاف کی میراث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرماتے ہیں، ابو امامہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، جامع ترمذی میں اس روایت کو نقل کیا گیا، کتاب الدعوات میں. امام عبد الرزاق نے، امام بخاری کے شیخ اور استاد نے، المصنف میں اس روایت کو نقل کیا ہے، امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں اس روایت کو نقل کیا ہے، امام طبرانی نے معجم الکبیر اور معجم الاوسط میں اس روایت کو نقل کیا ہے. الغرض دیگر محدثین نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای دعاء اسمع. صحابہ ہیں، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا جو ہے وہ سنی جاتی ہے، کس دعا کو جو ہے وہ قبول کیا جاتا ہے، دعا کب قبول ہوتی ہے؟ صحابی عرض کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، جوف اللیل الآخر، رات کا آخری پہر دعا مانگا کرو، دعا قبول ہوتی ہے. کون ارشاد فرما رہے ہیں؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے ارشاد فرمایا وَدُبُرُ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَاتِ، فرض نماز کو ادا کرنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے. اب ایک طرف وہ نظریہ کہ فرض نماز کی ادائیگی کے بعد دعا ہی نہیں مانگی جاتی، ہاتھ ہی نہیں اٹھائے جاتے. ایک طرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات، یعنی ہمیں کس چیز سے ہٹایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کی رحمت چھم چھم برستی ہے، اللہ کا محبوب فرماتا ہے کہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد تم دعا مانگو، رب تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. وہ اس قبولیت کی گھڑی سے ہمیں ہٹایا جا رہا ہے، اور ہماری نوجوان نسل کو دین کے نام پر جو نیا دین سکھایا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو بدعت تم کر رہے ہو، یہ تو کہیں ثابت بھی نہیں ہے. یہ کہاں تم ہاتھ اٹھا کے جاؤ فرض نماز کے بعد دعائیں مانگتے ہو؟ کیسا ہو رہا ہے یا کہ نہیں ہو رہا؟ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، ایک طرف صحابہ کا عقیدہ ہے، ایک طرف اسلاف کا عقیدہ ہے. اب جن محدثین نے جو ہے وہ ان روایات کو نقل کیا ہے، چیپٹر نیم رکھے ہیں، کتاب الدعوات میں امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، تو جب وہ چیپٹر نیم رکھتے ہیں تو وہ امام خود اپنا عقیدہ، اپنا مسلک بیان کر رہا ہوتا ہے، اس کے مطابق جو وہ پھر احادیث نقل کرتا ہے. کیا آج انہیں دین زیادہ سمجھ آ گیا ہے؟ کیا یہ زیادہ سمجھدار ہو گئے دین کے؟ اور معذرت کے ساتھ حال یہی ہے، فیس بک پہ جو ہے وہ بہت زیادہ یونگسٹر نوجوان جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. اور آج جو ہے ایک میسج پڑھا مجھے بڑی ہنسی آئی. اس نے لکھا کہ نکاح کے وقت مولوی صاحب جو ہے وہ 6 کلمے جب پڑھاتے ہیں تو نوجوانوں کی ٹانگیں کانپتی ہیں، لیکن وہی لوگ فیس بک پر بیٹھ کر دین کے علم بردار بنے ہوتے ہیں.
یہ حال ہے ہمارا. بات اس نے اگرچہ مظاہر یا جس انداز میں بھی کی ہے، لیکن ہمارا حال یہی ہو چکا ہے. اور پھر دیکھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ صبح کی نماز ادا فرمائی. قال یقول اذا صلی الصبح حین یصلی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز ادا فرمائی، سلام پھیرا. اور حضور کی عادت مبارک کیا تھی؟ فرض نماز کی ادائیگی کے بعد جو ہے وہ حضور چہرہ انور جو ہے وہ صحابہ کی طرف کر دیا کرتے، سیدھا صحابہ کی طرف. شیخ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر امام فرض نماز ادا کرنے کے بعد دعا مانگتے ہوئے اپنا رخ کعبہ کی طرف کرے تو یہ کراہت ہے، مکروہ ہے. اس کے لیے کس لیے مکروہ ہے؟ اس لیے مکروہ ہے کہ وہ حضور کی سنت سے انحراف کر رہا ہے. کاش ہمیں یہ بھی سمجھ آ جائے کہ جس کو ہم مسئلے میں بٹھا رہے ہیں وہ اس چیز کا وہ عالم بھی ہے یا کہ نہیں ہے. اور دوسری چیز، حضور اپنا رخ انور صحابہ کی طرف کیا کرتے ہیں. پھر ایک اور سوچ جو ہے وہ جو پیدا ہوئی ہے کہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ دعا مانگی جائے تو تب ہی قبول ہوتا ہے کہ گھروں میں بعض دفعہ جو کعبہ کی طرف رخ کریں، جس کے علاوہ دعا قبول نہیں. ہاں، ایک حدیث مبارکہ میں اس کو بیان کیا گیا ہے، دعا کے آداب میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ دعا جب مانگو تو قبلہ رو ہو کے مانگو تو رب تعالیٰ جو ہے وہ دعا کو قبول فرماتا ہے. جیسے کہ الفاظ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ہر چیز حدیث میں بیان کی گئی. حضور نے کعبہ کی طرف رخ کیا اور دعا مانگی. اب اگر اسی کو دلیل بنا کر صرف ایک ہی وہی نظریہ بنا لیا جائے کہ کعبہ کی طرف ہی کرو تو حضور کے اس عمل مبارک کو کیا کہیں گے جو ہر نماز کے بعد ہوا کرتا تھا. آپ سمجھیں میری بات؟ حضور تو اپنا چہرہ انور جو وہ صحابہ کی طرف کر لیا کرتے تھے اور صحابہ کرام حضور کو پھر دیکھا کرتے تھے. دیکھیں، عبادت رب کی ہوئی، عبادت رب کی ہوئی. جب اس عبادت کے مرض کا ٹائم آیا، دعا مانگی جا رہی تھی، صحابہ پتہ کیا عمل کیا کرتے تھے؟ حضور کو دیکھا کرتے تھے. اور اگر صحابہ کا عقیدہ سمجھیں تو صحابہ نماز میں بھی حضور کو دیکھا کرتے تھے. صحابہ نماز میں بھی حضور کو دیکھا کرتے تھے اور جب دعا مانگی جاتی تھی تب بھی صحابہ حضور کو دیکھا کرتے تھے. میں بھی روایات جو ہے وہ نقل کروں گا انشاءاللہ، چونکہ میرا موضوع جو ہے وہ یہ نہیں ہے. اس موضوع پہ میں انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا، لیکن دعا کے متعلق میں بیان کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد سلام پھیرا اور دعا کے بعد اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. حضور یہ دعا مانگ رہے ہیں. اور اسی طرح حضور کیسے دعا مانگتے تھے اس کو جو ہے وہ میں مختصر جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں تاکہ جو ہے وہ ایک ویو کلیئر ہو جائے کہ دعا کیسے مانگی جاتی ہے. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کتاب الدعوات میں اس روایت کو نقل کیا، مسلم شریف کی صلاۃ الاستسقاء میں اس روایت کو نقل کیا گیا. اب حضور جو ہے وہ چہرہ کدھر کیا کرتے تھے؟ صحابہ کی طرف کیا کرتے تھے. اب دیکھیں صحابہ حضور کو دیکھا کرتے تھے. دلیل دے رہا ہوں. دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم رفع یدیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مارے اور دونوں ہاتھوں کو جو وہ اٹھا رہے ہیں. ہاتھ رفع یدیہ، ہاتھ اٹھا رہے ہیں. وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَیْهِ، کیا بیان کرتے ہیں صحابی کہ جب حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل مبارک کی روشنی ضیاء کو دیکھا. یعنی حضور کو جب وہ دیکھتے تھے تو اسی شان نورانیت کو دیکھا کرتے تھے. نماز کے بعد جب حضور دعا فرما رہے ہیں، اب ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اب کتنا ہاتھ اٹھانا ہے آپ خود دیکھیں کہ ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل مبارک کی روشنی انہیں نظر آ رہی ہے. دوسری روایت پہلی بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. آپ دیکھیں ہمارے بچوں کو کون سا دین سکھایا جا رہا ہے. حضور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں یا نہیں مانگ رہے؟ کیا حضور نے دعا جو ہاتھ اٹھا کے مانگی ہے یا کہ نہیں مانگی؟ کیا ہم شب و روز اس
چیز کا نظارہ اپنے بچوں میں دیکھ رہے ہیں یا کہ نہیں دیکھ رہے؟ وہ تو ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے. ہم نمازوں کے بعد نظارہ کرتے ہیں، آپ کہیں تعزیت میں جاتے ہیں تو نوجوانوں کو دیکھیں ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے. بس ان کو یہ سبق پڑھا دیا گیا ہے کہ یہ بدعت ہے، ان کا یہ قول خود بدعت ہے، یہ خود بدعتی ہیں. تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے انحراف کیا جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا تھا اس دین سے منحرف ہو کر ایک نئے دین کی طرز کو رکھا جا رہا ہے. اور دوسری روایت سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، جامع ترمذی میں اس روایت کو نقل کیا گیا. اس کے علاوہ امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد يرفع يديه حتى يبدأ يسأل الله مسألة إلا آتاه إياه لم يعجل. اللہ اکبر. حضور کیا فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ اتنے ہاتھ بلند کرتا ہے کہ اس کی بغل کی سفیدی جو ہے وہ نظر آنے لگے. حضور خود تعلیم دے رہے ہیں کہ اس قدر ہاتھ اٹھا رہا ہے وہ دعا مانگتے ہوئے. تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ پھر وہ جو مانگتا ہے وہ عطا فرماتا ہے. رب کی عطا کب ہوتی ہے؟ جب ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اس کے حضور. اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِن لَمْ يَعْجَلْ. وہ کب قبول فرماتا ہے، کب عطا اور اس کی بخشش ہوتی ہے؟ جب تک وہ جلدی نہ کرے. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ نے کیا رسول اللہ جلدی کرنے کا معنی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قَدْ سَأَلْتُ وَسَأَلْتُ وَلَمْ أَعْطَ شَيْئًا. میں تو دعا مانگتا ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی. رب تعالیٰ ہماری دعاؤں کو پتہ نہیں کیوں نہیں سنتا. 10 سال ہو گئے ہیں، 12 سال ہو گئے ہیں، 20 سال ہو گئے ہیں، مانگ رہے ہیں لیکن جو ہے وہ رب تعالیٰ جو ہے وہ قبول نہیں. بس حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی. کیونکہ میں نے نا امیدی ہے، میں نے وہ آیت کریمہ بھی پڑھی ہے، اس میں بھی رب تعالیٰ نے کہا یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرمائے گا. اب اس آیت کریمہ اس حدیث مبارکہ میں کہ دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، چونکہ اب ٹائم ہو چکا ہے. ابھی میری ویسے میں حقیقتاً بات بتاؤں، میں نے ابھی اسپیچ کا جو ہے وہ صرف لب لباب ابھی آغاز ہوا تھا، ابھی شروع نہیں ہوئی تھی اسپیچ. لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے لہٰذا بہت ساری چیزیں چھوڑ کے پھر انشاءاللہ موقع ملا تو اس موضوع پہ بولوں گا. لیکن یہیں سے اسی حدیث مبارکہ کی تفسیر میں جو ہے کہ دعا جو ہے وہ کیوں قبول نہیں ہوتی، ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے. اور اس کی رہنمائی ہمیں احادیث مبارکہ میں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی ہے. حافظ ابن عساکر بیان کرتے ہیں، ابراہیم بن نصر کرمانی اب بہت بڑے عظیم محدث ہیں حافظ ابن عساکر. وہ اس جب روایت کو نقل کرتے ہیں تاریخ دمشق میں. سنیں، میں توجہ چاہتا ہوں، عقیدہ بھی جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا بیان کروں. ابراہیم بن نصر کرمانی ان کو جب وہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا، محدث عظیم ابن عساکر وہ فرماتے ہیں کہ یہ ابدال میں سے تھے، یعنی ولی تھے. عام آج کسی کو کہہ کے دیکھیں یہ ابدال ہے، یہ کتب ہے، کہیں گے یار یہ کیا برسری پاک ہوئی کی چیزیں اٹھا کے یہاں پہ لے آئے. ایک عظیم محدث اور فقیہ اور صوفی کا جب بیان کرتا ہے تو ان کے مقام اور سٹیٹس کو اپنی کتاب حدیث میں نقل کرتا ہے کہ یہ ابدال میں سے تھے. اور وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ 10 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی. اور وہ کون سی ہے؟ پہلی چیز کہ اللہ کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن اس کا حکم نہیں مانتے. اللہ اکبر. اقرار تو ہے لیکن اس کا حکم نہیں مانتے. اس نے کہا بھائی نماز پڑھو، بھائی ٹائم نہیں ہے، کپڑے خراب ہے، کام ہے ہمارا، بزنس ہے، ہمیں جی وہ تو ٹائم ہی نہیں ملتا، بہت مشکل ہوتی. اللہ کا حکم ہے صاحب استطاعت ہو تو حج کرو، بھی دیکھ لیں گے، بہت ذمہ داریاں پڑی ہوئی ہیں. اللہ کا حکم ہے
गीबत ना करो, चुगली ना खाओ। और एक ये कंडीशन इंशाल्लाह वो आगे बयान करेंगे, अगर मौका मिला तो उसको बयान करूंगा कि जो शख्स चुगली करता है उसकी दुआ भी कबूल नहीं होती। रिवायत में कहते तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे थे, दुआ कबूल नहीं हो रही। अर्ज की बारी ताला दुआ कबूल नहीं हो रही। रब ताला ने इरशाद फरमाया तेरी इस मजलिस में एक चुगलखोर बैठा हुआ है। चुगली क्या है कि किसी की बात जो है वो उसकी पीठ पीछे बयान करना। तो मैं तेरी दुआ को कैसे कबूल करूंगा नबी? ऐ मूसा तेरी दुआ तो कबूल नहीं हुई, उसको निकाल दो वहां से। हज़रत मूसा ने अर्ज़ की बारी ताला मुझे खबर कीजिए वो बंदा है कौन? रब ने फरमाया मैं खुद चुगली से अभी मना कर रहा हूँ, मैं तुझे बता दूं कि कौन बंदा है। अल्लाह तो चुगलखोर की भी जो है वो दुआ कबूल नहीं होती। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो करते हैं लेकिन आपकी सुन्नत की इत्तिबा नहीं करते। सुन्नत की इत्तिबा नहीं है। मोहब्बत के दावे तो हैं लेकिन सुन्नत की इत्तिबा नहीं है। बहुत सारे दोस्तों आप मेरे पास भी आते हैं, जी फलां चीज होगी तो वजीफा दे। मैंने कहा सबसे बड़ा वजीफा नमाज है। उसके बाद अगर मैं वजीफा दूं तो करो तो फिर जो है उसका असर भी होगा, लेकिन सबसे पहला और बड़ा वजीफा नमाज है। हम नमाज नहीं पढ़ते लेकिन हम जो है वो सारे अमाल में कहते हैं कि रब ताला अपनी रहमत भी फरमाए। ऐसा ये दुआ ना कबूल होने का सबब है। तीसरी चीज आप फरमाते हैं कि कुरान मजीद पढ़ते तो हैं लेकिन इस पर अमल नहीं करते। ये कुरान पाक हमारी रहनुमाई के लिए उतरा है, हम तो समझते नहीं, अमल क्या करना। आगे चौथी चीज को बयान किया गया कि जन्नत को पसंद तो करते हैं लेकिन उसके रास्ते पर नहीं चलते। जहन्नम को नापसंद करते हैं लेकिन उसी रास्ते पे चल रहे हैं। इब्लीस को अपना दुश्मन तो कहते हैं लेकिन उसी की मुवाफकत करते हैं। लोगों को दफन तो करते हैं लेकिन अपनी मौत को याद नहीं करते। अपने भाइयों के अयूब को तलाश करते हैं लेकिन अपना ऐब नहीं देखते। माल जमा करते हैं लेकिन हिसाब के दिन को याद नहीं रखते। कब्रें खोदते हैं लेकिन उसके बावजूद आलीशान महल तामीर करते हैं। ये वो असबाब है कि जिनकी वजह से दुआ कबूल